السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. آج شروع کریں گے ایک نیا ناول ماسیل. نور راجپوت کا ناول ماسیل ایک جذباتی اور معاشرتی کہانی ہے جو خاندان، تعلقات، محبت اور قربانی کے گرد گھومتی ہے. ناول کی مرکزی کردار ایمان ایک مضبوط اور خوددار لڑکی ہے جو زندگی کی مشکلات اور سماجی دباؤ کا بہادری سے مقابلہ کرتی ہے. ناول میں محبت، دھوکہ، غلط فہمیاں اور معافی جیسے موضوعات کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے. یہ کہانی انسانی جذبات اور تعلقات کی پیچیدگیوں کو اجاگر کرتی ہے. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ماسیل سلفائٹ کا سیکول ہے تو جی ہاں، ماسیل نور راجپوت کے مشہور ناول سلفائٹ کا سیکول ہے. سلفائٹ میں کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے کرداروں اور واقعات کی گہرائی ماسیل میں مزید آگے بڑھائی گئی ہے. اگر آپ نے سلفائٹ سن لیا ہے تو ماسیل اسی کہانی کا تسلسل ہے جو پچھلی کہانی کے کرداروں کی زندگیوں کو ایک نیا موڑ دیتا ہے. تو حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول ماسیل، ایپیسوڈ 1. انتباہ: اگر آپ کمپلیکس کرداروں، کہانیوں اور لوگوں سے دور رہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے نہیں ہے. انتصاب: ہر اس شخص کے نام جو کوہرے کے پار اکیلا بھٹکتا رہا، جس کی مدد کو کوئی نہیں آیا. جہاں سفر شروع ہوتا ہے. ہم نے کافی انتظار کیا ہے، ہم نے کافی سوچا ہے، ہم نے بہترین طویل وقت کی تلاش کی ہے. اب وقت آ گیا ہے. ہاں، وہ وقت جو بہترین سفر کو ساتھ لاتا ہے. ایک ایسا سفر جو آنے والے وقت کو بہتر بناتا ہے. ہاں، اب وقت ہو چکا ہے ایسے سفر کی شروعات کا جس کی منزل کی کسی کو بھی خبر نہیں، لیکن اس خوف سے ہم سفر کرنا نہیں چھوڑ سکتے کہ آؤ، چلو آؤ، ایک نئے سفر کی شروعات کرتے ہیں. ایسا سفر جو کسی قصہ کہانی کو ساتھ لائے. ہاں، تم جان لو اب کہ یہی وہ وقت ہے جب سفر شروع ہوتا ہے. سفر شروع ہو گیا ہے. جیا، کہاں جا رہی ہو؟ رک جاؤ، میری بات سنو. ماریا اسے ہر قیمت پر جانے سے روکنا چاہتی تھی، لیکن جیا نے جیسے سنا ہی نہیں. وہ اس کی بات کو انسنا کر کے اپنی دھن میں تیزی سے بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی. وہ ٹرین چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کا ہجوم تھا. بیگ کو کندھے پر ڈالے جیا بنا پرواہ کیے آگے بڑھ رہی تھی. جیا جیا کی پکار کیے ماریا اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جبکہ جیا نے اس کی بات نہ سنی تو وہ زور سے چلائی، جیا! اس بار جیا کو رکنا پڑا. اس نے پلٹ کر دیکھا. ماریا کے چلانے پر کچھ لوگوں نے باقاعدہ پلٹ کر، جبکہ کچھ نے ایک پل رک کر اسے دیکھا تھا. وہ غصے سے تپے گال لیے اسے ہی گھور رہی تھی. اس کا سانس پھولا ہوا تھا. جیا نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور اونچی آواز میں ماریا سے کہا، تم چلی جاؤ ماریا، میں واپس نہیں پلٹ سکتی، میرا جانا بہت ضروری ہے. جیا نے جو بیگ پشت پر لٹکایا ہوا تھا اس کی دونوں سٹرپس کو کھینچتے ہوئے کہا، تمہارا جانا فائنل ایگزام سے بھی زیادہ ضروری ہے. ماریا نے اسے جذباتی کرنا چاہا. وہ جانتی تھی جیا کے لیے اس کی پڑھائی کتنی اہم تھی، اور پھر یہاں تو معاملہ اس کے ایگزامز کا تھا، وہ بھی فائنل ایگزامز. میرا جانا مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے ماریا. اگر میں آج نہ گئی تو پھر اس سے کبھی نہیں مل پاؤں گی. میں وہ کہانی کبھی نہیں سن پاؤں گی. جیا نے شکست خوردہ لہجے میں کہا. وہ خود نہیں جانتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی. ریلوے اسٹیشن پر سیٹی کی آواز گونجنے لگی تھی. میں اگر اس سے آج نہ ملی تو شاید کبھی نہ مل پاؤں، جیا نے بے بسی سے کہا. ماریا نے الٹے قدموں چلتی اپنے اس اکلوتی دوست کو دیکھا جو دھیرے دھیرے اس سے دور ہو رہی تھی. سیاہ کھلی پینٹ پر سفید رنگ کی شرٹ پہنے بہت پرجوش لگ رہی تھی، لیکن کہیں کہیں اس کے اندر ایک ڈر بھی تھا، ایک خوف، اس کے نہ ملنے کا خوف. اس کے بال پونی میں بندھے تھے. یہ اونچی پونی ٹیل اسے پورے اعتماد بناتی تھی. اور اگر وہ آج نہ آیا اور تم اس سے نہ مل پائیں تو؟ ماریا نے خدشہ ظاہر کیا تھا. وہ ابھی تک اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی، بلکہ یوں کہنا ٹھیک تھا کہ باتیں سنا رہی تھی. میں جانتی ہوں وہ ضرور آئے گا،
میرا دل کہہ رہا ہے، اور یہ ہوائیں بھی۔ کراچی کا موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ رات کے 10 بجنے والے تھے۔ بادلوں کی گرج چمک پچھلے 1 گھنٹے سے جاری تھی۔ ماریا نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے الفاظ دم توڑ گئے۔ جانے کیوں اس کا دل ڈر سا رہا تھا۔ جانے اس کی دوست کن راہوں کی مسافر بننے جا رہی تھی۔ بارش شروع ہو گئی ہے، سب لوگ اپنا اپنا سامان سنبھال لیں، کلی کی آواز گونجی تھی۔ لوگوں کے کپڑے ہوا سے اڑ رہے تھے۔ جیا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ آج کی ہوائیں اسے اندر تک سرشار کر رہی تھیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو سب کے ساتھ مل کر وہ یہ خوبصورت موسم ضرور انجوائے کرتی، لیکن اس وقت اس کا جانا ضروری تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا، اس کا آج کا یہ سفر کسی مہم جوئی سے کم ہونے والا نہیں تھا۔ وہ پلٹی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ماریا نے اسے دور تک جاتے دیکھا اور پھر واپس پلٹ گئی۔ رات کے پورے 10 بج چکے تھے۔ ٹرین کے کیبن اور اس کی سیٹیں اس کی توقع سے زیادہ آرام دہ تھیں۔ اس نے کبھی خیبر میل سے سفر کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور اکیلے تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نیلے رنگ کی صوفے نما سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ ٹرین کے کیبن بھی اتنے اچھے ہو سکتے تھے۔ ہر کیبن میں الگ سے ٹی وی موجود تھا اور انٹرنیٹ کی سہولت تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ ٹرین میں سوار ہو رہے تھے۔ وہ ابھی اپنے کیبن میں اکیلی بیٹھی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک خوف بھی تھا اور ایک اطمینان بھی۔ روزانہ سینکڑوں لڑکیاں اکیلے سفر کرتی ہیں، آج میں کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ ٹیک اٹ ایزی جیا، وہ اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی۔ اس نے کندھے سے بیگ اتار کر پاس رکھا، کھڑکی کے پٹ کو اوپر کھینچ کر اسے کھول دیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر لگے برقی قمقموں کی روشنی میں یہ بارش اسے بہت دلکش لگی۔ جب اسے ٹھنڈ کا احساس ہوا تو بیگ سے شال نکال کر کندھوں پر پھیلا لی۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا۔ اب اسے ایک ماریا کے فون پر پیغام چھوڑنا تھا۔ میں جلد واپس آ جاؤں گی ماریا، میرے موم ڈیڈ سے کہنا وہ پریشان نہ ہوں، ان کی یہ بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ فائنل سیمسٹر ہے اور فائنل ایگزامز ہیں، لیکن یقین کرو سیمسٹر میں ریپیٹ کر لوں گی، لیکن اگر آج اس سے نہ ملی تو شاید کبھی نہ مل پاؤں، وہ کہانی کبھی نہ جان پاؤں جس کے لیے میں اتنی بے چین ہوں۔ دعا کرنا میں اپنے اس سفر میں کامیاب رہوں۔ اگر یہ ادھورا رہ گیا تو میری ذات میں ایک خلا رہ جائے گا جو کبھی نہیں بھرے گا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی وہ آج واقعی آئے گا یا نہیں، لیکن ایک امید ہے کہ آئے گا اور میں اسے ڈھونڈ لوں گی۔ آخر لمبا سفر ہے، بس تم میرے لیے دعا کرتی رہنا اور اچھے سے ایگزامز دینا۔ ٹیک کیئر، تمہاری جیا۔ اس نے میسج ٹائپ کیا اور ماریا کو بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے فون کو بند کر دیا۔ ابھی صرف اسے اس نئے سفر کے آغاز کو دل بھر کے انجوائے کرنا تھا۔ بارش تیز ہونے لگی تو کھڑکی کے پٹ کو نیچے کی جانب کھینچ کر اسے بند کر دیا اور آنکھیں بند کر کے سیٹ سے پشت ٹکا لی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اس کے لب ہالے سے پھڑ پھڑائے۔ اینڈ ویئر دا جرنی بگنز۔ میرا نام ایمان ہے اور میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں۔ میری کوئی دوست نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ مجھے دوست بنانے نہیں آتے کیونکہ میں زیادہ بول نہیں پاتی اور میں جلدی ڈر جاتی ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں سے، اور مجھے دوستوں سے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میں اپنے دل کی باتیں کسی سے بھی نہیں کرتی۔ مجھے سب اسکول میں کہتے ہیں کہ میں خاموش رہتی ہوں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے خاموش رہنا۔ پر ہاں، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں بہت سا بولوں، سب کچھ جو میرے دل میں ہے، پر پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ اسی لیے آج میں نے اسکول کی کینٹین سے یہ ڈائری خریدی ہے۔ اب سے میں اپنی ساری باتیں اس میں لکھا کروں گی اور اسے چھپا کر رکھوں گی، سب سے چھپا کر۔ وہ لکھنے میں مگن تھی، مگر پھر اچانک عجیب سے احساس سے وہ چونکی اور اس کا لکھتا ہاتھ کانپ کر رک سا گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ سی گئی۔ اس نے جیسے سانس روکنے کی کوشش اور پھر ہولے ہولے گردن موڑ کر اپنے بائیں جانب دیکھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے شخص کے قدموں پر اس کی نظر پڑی۔ وہ جان گئی تھی آنے والا کون تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر اس شخص کے چہرے کی جانب دیکھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ غصے بھری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ کانپ اٹھی تھی۔
وہ وہ میں وہ ہکلائی تھی، کچھ بول نہ پائی، جھٹ سے ڈائری بند کی۔ میں نے تمہیں چھت پر آنے سے منع کیا تھا نا، پھر کیوں آئی ہو یہاں؟ سرخ آنکھیں لیے وہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ میں ہوم ورک کرنے آئی تھی۔ اس نے جلدی سے پاس رکھی کتابیں اور بیگ اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس آدمی کی نظر اس ڈائری پر پڑ چکی تھی جسے اس نے زور سے سینے سے چپکا رکھا تھا، یوں جیسے وہ سامنے کھڑے شخص سے اسے چھپا رہی ہو۔ اس آدمی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ بچی نہیں رہی تھی، اس کا قد بڑھ چکا تھا۔ وہ دبلی پتلی سی لڑکی دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، البتہ اس کے چہرے پر ابھی بھی معصومیت تھی۔ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے یہاں نظر مت آنا، حکم دیا گیا تھا، اور وہ لڑکی اپنا بیگ اور کتابیں اٹھائے سیڑھیوں کی جانب بھاگی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ نیچے اپنے کمرے میں تھی۔ کمرے کا دروازہ وہ لاک کر چکی تھی۔ کتابیں اور بیگ اس نے بے دلی سے بیڈ پر پھینک دیے تھے۔ چہرہ خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے تمتما اٹھا تھا، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس فرش پر بیٹھی اور گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ ٹرین اس وقت نواب شاہ اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ جیا نے ایک نظر کھڑکی سے باہر سیاہ آسمان کو دیکھا اور پھر ہیڈ فون اتار کر واپس بیگ میں ڈال لیے۔ وہ اب تک تقریباً ٹرین کے آدھے سے زیادہ کیبن دیکھ چکی تھی، پر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ لیکن اس نے امید نہیں توڑی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سفر اسے اس شخص سے ضرور ملوانے والا تھا جس سے ملنے کو وہ بےتاب تھی، جسے ڈھونڈنے وہ گھر سے بھاگ آئی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوا بھی تو میں اسے کیسے پہچانوں گی؟ وہ کافی بدل گیا ہوگا نا؟ اس کے ذہن نے اپنا پہلا پتا پھینکا تھا۔ مجھے محسوس ہو جائے گا جب وہ میرے سامنے آئے گا، دل نے ہولے سے جواب دیا تھا۔ اور پھر دل و دماغ کی جنگ میں کبھی کبھی دل بازی مار ہی لیتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ان کی اس حالت کی وجہ کیا ہے؟ اس نے گلاس ونڈو کے اس پار بیڈ پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھتے پوچھا، جو اپنے سامنے رکھی نوٹ بک سے ایک ایک کر کے صفحے پھاڑ رہی تھی، اور ہر صفحہ پھاڑنے کے بعد وہ کچھ بولتی تھی۔ اس نے ایک صفحہ پھاڑا اور بڑبڑائی، سیاہ۔ پھر اس نے جلدی سے دوسرا صفحہ پھاڑا اور سفید کا لفظ اس کی زبان سے پھسلا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی ایک ایک حرکت کو وہ اپنے جسم اور روح کی تمام حسیات سے محسوس کر رہا تھا۔ سیاہ کا وہ لفظ جب بولتی تھی تو اس کے چہرے پر ڈر دکھائی دیتا تھا، اور سفید لفظ پر بے بسی ابھر آتی تھی۔ ایک ناقابل بیان تکلیف کے آثار نظر آتے تھے۔ اس کا یہ کام بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی نازک حسینہ کسی سرخ گلاب سے کھیل رہی ہو، اس کی ساری پتیاں ایک ایک کر کے اتار رہی ہو اور پھر ایک پتی پر کہتی ہو کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جبکہ دوسری پر نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ کھیل پرانا تھا لیکن انداز نیا۔ اس نئے کھیل میں سیاہ اور سفید دونوں لفظ اسے تکلیف دے رہے تھے۔ سیاہ سفید، سیاہ سفید۔ اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر آس پاس نہیں دیکھا تھا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، اور شاید وہ کسی اور کو محسوس بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے نوٹ بک کے صفحے کم ہو رہے تھے، ویسے ویسے اس کے چہرے پر خوف اور ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ فی الحال کچھ بھی کہنا مشکل ہے، البتہ ہم نے ایک تجربہ کیا ہے اور اس سے یہ جانا ہے کہ یہ لڑکی رنگوں سے خوفزدہ ہے، پر سبھی رنگوں سے نہیں، صرف 2 رنگ۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نرس 2 سویٹر لے کر کمرے میں داخل ہوئی، ایک سفید سویٹر اور ایک سیاہ۔ باہر کھڑی دوسری نرس نے کمرے کے باہر لگے بٹن کو دبایا۔ اچانک کمرے کا درجہ حرارت گرنے لگا تھا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ لڑکی ٹھنڈ لگنے پر کون سا سویٹر اٹھانے والی تھی، پر اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر دونوں نرسوں کو نہیں دیکھا۔ وہ پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن رہی۔ سیاہ اور سفید کی گردان اسی تواتر سے جاری تھی۔ کمرے میں چاروں جانب کاغذ بکھرے پڑے تھے۔ کمرے کا درجہ حرارت 5 ڈگری پر گرا تو اس کے ہاتھ اچانک تھم سے گئے۔ اسے شاید ٹھنڈ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نرس 2 سویٹر لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اسے ایک سویٹر لینے کو کہہ رہی تھی تاکہ وہ ٹھنڈ سے بچ سکے، پر لڑکی کی نظر جیسے ہی سیاہ سویٹر پر پڑی وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وحشت اس کی آنکھوں اور چہرے دونوں سے جھلک رہی تھی۔ اس کا تنفس تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھیں پھیل سی گئی تھیں۔
یہ سب واضح کر رہا تھا کہ اسے سیاہ رنگ سے خوف محسوس ہوتا تھا اور وہ اس سے خوفزدہ تھی۔ اس نرس نے سیاہ سویٹر والا ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے کر لیا، جبکہ سفید سویٹر اس کی جانب بڑھایا گیا۔ اب لڑکی نے جیسے ہی سفید رنگ کو دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ خوف اور وحشت کی جگہ اب غصے اور نفرت نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس نے سفید رنگ کو دیکھ کر نفرت سے منہ موڑا اور پھر اس نے تکیہ اٹھایا اور اسے زور سے سینے کے ساتھ لگا لیا اور پھر سکڑ کر بستر پر لیٹ گئی۔ باہر کھڑا شخص یہ منظر سپاٹ چہرہ لیے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا ٹیمپریچر نارمل کیا جائے، اس نے برف لہجے میں ڈاکٹر سے کہا، لیکن ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ ٹھنڈ لگنے پر وہ کون سا کلر چوز کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ وہ کس کلر سے زیادہ خوفزدہ۔ میں نے کہا ٹیمپریچر نارمل کریں۔ وہ آپ کا کوئی تجرباتی نمونہ نہیں ہے بلکہ ایک انسان ہے۔ وہ ڈاکٹر کی بات کاٹتے دبے دبے لہجے میں چلایا تھا۔ اس کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ ہو چکا تھا، جبکہ آنکھوں میں دھندلاہٹ سی اتر آئی تھی۔ اس نے بلا وجہ ہی سینہ مسلا تھا، جیسے اندر کچھ جل رہا ہو۔ ڈاکٹر کے اشارے پر نرس دونوں سویٹر لیے کمرے سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ دوسری نرس نے بٹن دبا کر کمرے کا ٹیمپریچر 28 ڈگری پر کر دیا تھا۔ میں شام میں واپس آؤں گا اور انہیں یہاں سے لے جاؤں گا، اس نے اسی سرد و سپاٹ لہجے میں کہا، جبکہ نگاہیں ابھی تک گلاس ونڈو کے اس پار سنگل بیڈ پر لیٹے اس نازک سے وجود پر جمی تھیں جو ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ وہ جبڑے بھینچتا واپس پلٹا اور راہداری میں تیز تیز آگے بڑھنے لگا۔ مسٹر جبیل، ڈاکٹر کی پکار پر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ آپ پیشنٹ کو یہاں سے ایسے نہیں لے جا سکتے جب تک کہ آپ پیشنٹ سے اپنا رشتہ واضح نہ کریں۔ ڈاکٹر نے لہجے کو ہموار بنانے کی مکمل کوشش کی تھی، مگر وہ اس میں فیل ہو گیا۔ بات کے آخر میں اس کا لہجہ دھیما پڑا تھا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی اور پھر ایک آواز گونجی تھی، شی از مائی وائف۔ کہنے والا رکا نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا راہداری میں کہیں غائب ہو گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر کے چہرے پر کئی ساری الجھنیں ایک ساتھ ابھر آئی تھیں۔ وائف؟ اس نے زیر لب بڑبڑایا اور پھر گلاس ونڈو کے اس پار لیٹے وجود کو دیکھا جسے نرس سکون آور انجیکشن لگا رہی تھی۔ ڈاکٹر بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ وہ کئی لمحے وہیں کھڑا رہا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ کیا تمہارے بر اعظم میں سبھی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ کیسی؟ دونوں ہاتھوں میں بیگ تھامے اس نے تیز تیز چلتے پوچھا۔ ڈرپوک۔ روز جانتی تھی یہ لفظ سن کر وہ ضرور رکے گی، اور وہ رک گئی۔ وہ کچھ دیر ساکت نظروں سے روز کو دیکھتی رہی۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور رہی سے ہی کسر خراب موسم نے پوری کر دی تھی۔ روز اسٹریٹ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے تاثرات نہ جانچ پائی۔ ہاں، ہم ڈرپوک ہیں، اس نے ہولے سے جواب دیا تھا اور پھر تیزی سے پتلی گلی میں داخل ہو گئی جو مین اسٹریٹ میں مڑتی تھی۔ ایک ذرا سا موسم کیا خراب ہوا، تم تو ایسے بھاگی ہو مارکیٹ سے جیسے جانے کتنا بڑا طوفان آ گیا ہو، روز غصے سے چلائی۔ رک جاؤ ماں، اور اسے رکنا پڑا۔ ان دونوں نے دونوں ہاتھوں میں بیگ تھام رکھے تھے جن میں کھانے پینے کی اشیاء تھیں۔ وہ خریداری کرنے گئی تھیں۔ تم جانتی ہو روز، مجھے رات کی بارش اور ایسے موسم سے خوف آتا ہے، تو ہمیں جلدی گھر پہنچنا چاہیے، اس نے بے بسی سے جواب دیا۔ تیز تیز چلنے کے باعث اس کا سانس پھول چکا تھا۔ ابھی بارش شروع نہیں ہوئی ہے، پر مجھے کچھ عجیب نظر آیا ہے، روز نے مین اسٹریٹ کے آخر میں بنے ایک چھوٹے سے گھر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ 2 قدم چلتے آگے آئی اور روز کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس گھر کے باہر ٹیرو لکھا ہوا تھا۔ ہم وہاں جا رہے ہیں۔ میں کافی دنوں سے جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن اکثر اس گھر کا دروازہ بند ہی رہتا ہے، پر آج کھلا ہوا ہے۔ روز اپنے قدم اس گھر کی جانب بڑھا چکی تھی۔ ہوا کے پہلے جھونکے نے ان دونوں کو چھوا تھا۔ گرم موسم میں بارش کی یہ پہلی ٹھنڈی ہوا اسے اندر تک سرشار کر گئی تھی، لیکن پھر بادلوں کی گرج نے اسے ڈرا دیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو روز، ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس سامان ہے، اس نے دونوں بازوؤں کو تھوڑا اوپر اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ گلی سے اکا دکا لوگ گزر رہے تھے جو ان دونوں کی بے تکی باتیں سنتے اور سر جھٹک کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دائیں جانب والے مکان سے انکل باہر نکل کر اپنی پرانے ماڈل کی گاڑی پر کپڑا ڈال رہے تھے۔ انہیں اپنی ایک گاڑی بہت عزیز تھی۔
روز اس گھر میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ وہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی اس گھر کی جانب چلنے لگی۔ اسے یوں سامان اٹھا کر کسی کے گھر میں گھسنا عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ پچھلے 10 منٹوں سے وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر برستی طوفانی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ پتھریلی صاف ستھری سڑک پر بارش کا پانی اسٹریٹ لیمپ کی روشنی اور بجلی کی چمک میں شفاف دکھائی دے رہا تھا، یوں جیسے کسی سمندر کی لہریں امڑ رہی ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور بہت ہی عجیب سا تھا۔ چاروں جانب دیواروں پر کارڈز اور عجیب و غریب سی تصویریں لگی تھیں۔ وہ پہلے کبھی کسی ایسے عورت یا مرد کے پاس نہیں گئی تھی جو کارڈ سے مستقبل بتاتے ہوں۔ ہاں، ٹھیک سمجھے، یہ ایک ٹیرو کا گھر تھا، جو اس وقت بڑی سی میز کے دوسری جانب بیٹھی تھی اور اس کے سامنے روز بیٹھی تھی۔ کمرے میں برائے نام روشنی تھی، شاید اس پورے گھر میں بجلی ہی نہیں تھی۔ یہ مدھم سی روشنی بھی کونے میں لٹکی اس لالٹین کی تھی جس کی شمع پھڑپھڑا رہی تھی۔ کمرے میں عجیب سی بو پھیلی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر سے آنے والی بارش کی ہوا اور خوشبو سے دم گھٹنے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ٹیرو عورت دکھنے میں تھوڑی عجیب سی تھی، چھوٹے بال، پھیلی ہوئی ناک، موٹا جسم اور چھوٹا قد۔ نہ جانے وہ کیا باتیں کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر رخ باہر کی جانب کر لیا۔ اسے پریشانی تھی کہ وہ اب فلیٹ تک کیسے پہنچیں گی۔ یہاں سے فلیٹ تک کا راستہ 2 منٹ کا تھا، لیکن اس طوفانی بارش میں وہ ایک پل کے اندر اندر پوری بھیگ جاتی۔ آؤ ایما، تم بھی ٹرائی کرو۔ وہ اسی سوچ میں سرگرداں تھی جب عقب سے روز کی آواز ابھری۔ بالکل بھی نہیں، اس نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ یہ بس ایک کھیل ہے، اسے حقیقت مت جانو، اور پھر کھیل تو ہوتے ہی کھیلنے کے لیے ہیں۔ روز پرجوش تھی۔ تمہیں ٹرائی کرنا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اپنے فیوچر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے بیزاریت سے جواب دیا۔ ماضی اور حال میں تو ہوگی نا؟ اس بار اس عورت کی آواز ابھری تھی جو اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ تم ہر چیز کو اتنا سیریس کیوں لیتی ہو؟ چل کیا کرو یار۔ یہ روز کی ہمیشہ کی نصیحت تھی جو وہ ایما کو کرتی رہتی تھی، اور پھر نہ جانے کیوں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کرسی پر جا بیٹھی۔ وہ عورت کتنی ہی دیر کارڈز کو اپنے ہاتھ میں لیے آگے پیچھے کر کے ان سے کھیلتی رہی، اور پھر اس نے کارڈز اکٹھے کر کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ کارڈز الٹے رکھے تھے، اب اسے 3 کارڈز اٹھانے تھے اور ٹیبل پر الٹے ہی رکھ دینے تھے۔ اس نے جھجکتے ہوئے ایک ایک کر کے 3 کارڈ اٹھائے اور میز پر ترتیب سے الٹے رکھ دیے۔ باہر بادل زور سے گرجا تھا۔ میز کے دوسرے جانب بیٹھی اس موٹی عورت نے پہلا کارڈ اٹھا کر سیدھا رکھ دیا۔ کارڈ پر ایک تصویر بنی تھی، ایک دل جو جھاڑیوں میں اٹکا ہوا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ ایما نے بھویں سکیڑ کر کارڈ کو دیکھا۔ زخم، گہرے زخم۔ تمہارا ماضی زخموں سے بھرا ہوا ہے، اس عورت نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ ایما نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب اس نے دوسرا کارڈ اٹھایا اور سیدھا کر دیا۔ کارڈ پر ایک منظر تھا، ایک سمندر کا منظر، ایک بڑا سا جہاز۔ جہاز کے تختے پر ایک لڑکی ہاتھ میں لالٹین تھامے کھڑی تھی۔ ایسا لگتا ہے کسی کی تلاش تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ ایما کو اپنا دل زوروں سے دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ اسے اب بارش کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور اسے یہ آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اب ایک کارڈ بچا تھا جو اس کے مستقبل کی جھلک دکھانے والا تھا۔ ایما نے بے ساختہ خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اب اس عورت نے تیسرا کارڈ اٹھایا اور سیدھا کر دیا۔ عجیب تھا، اس کارڈ پر کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ سیاہ تھا، اندھیرا، گہرا اندھیرا۔ عورت نے جھٹکے سے کارڈ الٹ دیا اور ہڑبڑاہٹ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایما الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی وہ سیاہی اور وہ اندھیرا دیکھا تھا۔ تم لوگ اب جا سکتی ہو، میں فیس نہیں لوں گی، وہ دیوار کی جانب رخ کیے بول رہی تھی، اور پھر بلا وجہ ہی وہاں رکھے کونے میں چھوٹی سی میز پر پڑے کارڈ الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اس کارڈ کا کیا مطلب ہے؟ سیاہی اور اندھیرا، یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اس نے پہلی بار کچھ پوچھا تھا۔ وہ عورت کچھ نہ بولی، گہری خاموشی چھائی رہی۔ مس موریسن، آپ کو بتانا چاہیے، یہ روز تھی۔ کیا تم جانتی ہو موت کی کچھ اقسام ہوتی ہیں؟ وہ پلٹی تھی، ہاتھ میں چند دوسرے کارڈ تھامے وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی، یوں جیسے اسی سے مخاطب ہو۔ جذبات کی موت،
احساسات کی موت، خیالات کی موت، جسم کی موت، اور وہ سانس لینے کو رکی، روح کی موت۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا، جیسے اس کو سمجھایا ہو، اور یہ موت سب سے بری موت ہوتی ہے۔ وہ کچھ دیر الجھی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے خیال سے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ کھڑکی کے پاس رکھا سامان اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھی۔ یہ چھاتا لے جاؤ، نہیں تو بھیگ جاؤ گی۔ اس نے دیوار پر لٹکا چھاتا اتار کر ان کی جانب بڑھایا، جسے روز نے تھام لیا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلیں۔ روز نے چھاتا تھام رکھا تھا، جبکہ ایما سامان تھامے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ بارش ابھی بھی اسی رفتار سے جاری تھی۔ اچانک وہ رکی اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ عورت حال میں لالٹین تھامے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا اس سیاہ کارڈ کا مطلب وہی ہے جو میں سمجھ رہی ہوں؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا تھا۔ اکاروس سے بچ کر رہنا اور خود اکاروس نہ بن جانا، اس عورت نے اونچی آواز میں کہا، اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ وہ آخری نظر بہت عجیب تھی۔ قصہ گو، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کسی ریلوے اسٹیشن کے باہر بیٹھا وہ شخص، مٹی سے اٹے سرمئی بال لیے، پیشانی پر زندگی کی لکیریں کھینچے، وقت کو وقت کی قید سے آزاد کرتا وہ قصہ گو، جس کے قصے سن کر اکثر مسافر رستہ بھول جائیں، بھولے منزل پا جائیں، خاموشی باتیں کرنے لگے اور اکثر بولتے بولتے لوگ چپ ہو جائیں۔ وہ قصہ گو کہ جس کے قصے سن کر زرد پتے بنا ہوا ہی اڑنے لگیں۔ وہ قصہ گو جس کے قصے سن کر اکثر لوگ خود ہی قصہ بن جائیں۔ میں کبھی تمہیں کسی پاگل خانے میں قید نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ جانے کیسے الفاظ تھے جو فضاؤں میں نقش ہو کر رہ گئے۔ وقت ان لفظوں کو تھامے سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ کچھ یادیں، کچھ باتیں ان منٹ نقوش چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ الفاظ بھی کچھ ایسے ہی تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی نے مردوں کے زندہ ہونے کے دن بھی نہ ملنے کی قسم کھائی تھی، بالکل ویسے ہی جو درد اور تکلیف کی آخری حد پر آ کر بولے گئے ہوں۔ سننے والے نے تب بھی ان پر توجہ نہ دی، اور پھر وقت نے اس بے قدری کا بدلہ لیا۔ ٹرین کے رکنے پر اسے جھٹکا لگا اور اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دیں۔ اب ٹرین کے ہارن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ 7:15 ہو رہے تھے۔ باہر شام نے اپنے پر پھیلا دیے تھے۔ اس وقت ٹرین لاہور کینٹ اسٹیشن پر رکی تھی۔ لوگ تیزی سے ٹرین میں چڑھ رہے تھے اور کچھ مسافر اتر رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ ٹرین یہاں صرف 2 منٹ کے لیے رکی تھی۔ اس نے شال کو اپنے گرد لپیٹا اور سیٹ سے پشت ٹکا لی۔ کچھ لمحے اسٹیشن پر بیٹھے لوگوں کو دیکھتا رہا اور پھر سے آنکھیں موند لیں۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ایک نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کا پورا کیبن خالی تھا۔ وہ اکیلا ہی اب تک کا سفر طے کر کے آیا تھا، لیکن اب کسی لڑکی کی موجودگی غیر متوقع تھی، خاص طور پر ایسے لمحات میں جب اس کے تصور کے پردے پر کوئی پورے حق سے براجمان تھی۔ 1 2 3 4 5 7 اور پھر 10 منٹ گزر گئے۔ اس نے آنکھیں نہ کھولیں۔ ٹرین کب چلی اسے کوئی خبر نہ ہوئی۔ پورے 10 منٹ بعد پھر سے ایک شکوہ بھری آواز اس کے ارد گرد ابھری۔ اس کا رواں رواں سماعت میں ڈھل گیا۔ میں کبھی تمہیں کسی پاگل خانے میں قید نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ جانے کیوں آج کل اس کے یہ الفاظ بہت تنگ کرنے لگے تھے۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا تھا وہ سامنے آ جاتی تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں آنسو لیے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی ہوتی تھی۔ وہ اب اسے بہت تنگ کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر وہ خالی خالی نظروں سے کھڑکی کے اس پار تیزی سے پیچھے گزرتے نظاروں کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر جلا لی۔ دھوئیں کے مرغولے ہوا میں اڑنے لگے تھے۔ تب اسے خیال آیا کہ اس نے کسی لڑکی کی آواز سنی تھی، پر اس کا کیبن خالی تھا، وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ یہ اس کا وہم تھا یا حقیقت، وہ فرق نہ کر پایا۔ سگریٹ پھونکنے کے بعد اس نے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ وہ کہاں جا رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کا ذہن باہر گزرتے نظاروں کی طرح ماضی کی بھول بھلیوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ وہ پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، مس شنایا آپ سے ملنے آئی ہیں۔ سیاہ پینٹ کوٹ پہنے
بالوں کی پونی ٹیل میں قید کیے ایک عورت دروازے پر نمودار ہوئی تھی۔ وہ حلیے سے سیکٹری لگ رہی تھی، جبکہ اس کی انگلیاں مہارت سے کام کر رہی تھیں۔ وہ اب پروں کو ایک خاص طرح کی شکل دے رہا تھا۔ کتنی دل جمعی سے وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ لڑکی کچھ دیر اس کے جواب کے انتظار میں کھڑی رہی اور پھر پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ہیل کی ٹک ٹک کی آواز ابھری جو اب قریب ہوتی جا رہی تھی اور پھر عین قریب پہنچ کر رک گئی۔ دروازے پر اب شنایا کھڑی تھی۔ میں جانتی تھی تم اسٹوڈیو میں ہی ملو گے۔ وہ جو چند پل کے لیے دروازے پر ٹھہری تھی پھر سے ٹک ٹک کرتی اندر داخل ہوئی۔ سرخ رنگ کے ریشمی ٹاپ میں وہ ہمیشہ کی طرح غضب لگ رہی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے آ کر رکی اور اس کی مہارت دیکھنے لگی۔ آمیزے سے بھرے ہاتھ، وہ مٹی کو اپنی لمبی انگلیوں سے کس قدر دلکش بنا رہا تھا۔ وہ کبھی اس کے ہاتھوں کو تکتی اور کبھی اسے دیکھنے لگ جاتی۔ سیاہ گہرے بال جو پیچھے کی جانب سیٹ تھے، گندمی رنگت اور صاف ستھری جلد پر ہلکی بڑھی ہوئی داڑھی۔ شنایا نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں۔ وہ جانتی تھی جب تک وہ اپنا کام ختم نہیں کر لیتا اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتا۔ اس نے کندھے پر لٹکا بیگ میز پر رکھا اور ہولے سے بڑبڑائی۔ ایک عروس گرتے ہی ہنس پڑا۔ پیچھے کی جانب سر گراتے ہوئے وہ ہواؤں میں چلایا۔ اب وہ اس کے ارد گرد گھومنے لگی تھی اور ساتھ فیونا کی ایکاروس کے بارے میں لکھی گئی وہ یادگار نظم پڑھنے لگی تھی۔ اس نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ وہ ہنستا رہا۔ وہ کام کرتے شخص کے گرد ایک چکر مکمل کاٹ چکی تھی۔ اس کے منہ سے ایکاروس کے بارے میں سن کر اس کے ہاتھ کچھ پل کو تھمے تھے، لیکن پھر سے وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ وہ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد رکی نہیں۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی وہ دوبارہ دائرے میں چلنے لگی۔ ہیل کی ٹک ٹک اسی تواتر سے گونج رہی تھی۔ موم نے اس کی جلد کو جھلسا دیا۔ اس کی پیٹھ، اس کی رانوں، اس کے ٹخنوں، اس کے پاؤں کے نیچے دہکتی ہوئی پگڈنڈیاں دوڑیں۔ وہ یقیناً پوری نظم یاد کر کے آئی تھی۔ اس کی انگلیوں کے پیچھے موت سے بچانے کے لیے اس کے پنکھ دعاؤں کی طرح تیر رہے تھے۔ اس کے کندھوں کے پیچھے پنکھوں کے قریب موت نے جلتے بوسوں کا سانس لیا اور سورج نے ہر چیز کو جلا کر سونا بنا دیا۔ وہ اپنی نظم مکمل کرنے کے بعد جہاں سے چلی تھی وہیں رک گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے حرکت کرتے ہاتھ بھی رک گئے۔ وہ ایک عروس کے کس قدر دلکش پنکھ بنا چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی کام مکمل کیا تو نظریں اٹھا کر شنایا کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور اس کی بھویں اور پلکیں گہری تھیں۔ اس کی آنکھوں کے اٹھنے پر شنایا جیسے ٹھہر سی گئی۔ اس نے میز پر رکھے پانی والے ٹب سے اپنے ہاتھ دھوئے اور ہولے سے بڑبڑایا۔ اچھی کوشش تھی۔ تمہیں ایکاروس بہت پسند ہے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے شنایا جان چکی تھی کہ وہ ایکاروس کا مجسمہ بنا رہا تھا، اسی لیے وہ اس کے متعلق کافی تحقیق کر کے آئی تھی، بلکہ کچھ نظمیں بھی یاد کر کے آئی تھی۔ بتاؤ نا ماسیل۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو شنایا نے دوبارہ پوچھا۔ وہ اب تولیے سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ ایکاروس، the boy who didn't deserve to die so young۔ ایکاروس، وہ لڑکا جسے اتنی جلدی نہیں مرنا چاہیے تھا۔ وہ اب میز پر رکھا لوشن اٹھا کر ہاتھوں پر لگا رہا تھا اور یہ کام وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ شنایا غور سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ وہ پرتجسس تھی، اسی لیے سب سوال پوچھ لینا چاہتی تھی۔ کیا خاص بات ہے ایکاروس میں؟ تم دلکش حسیناؤں کو چھوڑ کر اس کا مجسمہ کیوں بنا رہے ہو؟ کہا جاتا ہے ایکاروس وہ اکلوتا انسان ہے جو آسمان کی ان بلندیوں تک گیا جہاں کوئی اور عام انسان نہیں جا سکا، وہ بھی اپنے پروں کے سنگ۔ اس نے پھر سے ایکاروس کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا پورا اسٹوڈیو مجسموں سے بھرا ہوا تھا، خوبصورت، پرکشش اور عجیب و غریب مجسمے۔ وہ ماسیل تھا، ایک بت ساز، اور اسے خاص مجسمے بنانے کا شوق تھا۔ اس بار اس نے ایکاروس کا مجسمہ بنایا جو ابھی ادھورا تھا اور وہ اس پر کافی محنت کر رہا تھا۔ مجھے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی، شنایا نے دھیرے سے کہا۔ کون سی بات؟ وہ اب مجسمے کے گرد گھوم کر اس کا معائنہ کر رہا تھا کہ جتنا اس نے بنا لیا تھا اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی۔ تم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو اس کے بارے میں تو میں نے بہت کچھ سنا ہے، وہ جھجکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مس شنایا، یہاں مذہب کی بات نہیں ہو رہی،
اور ایکاروس کی بات الگ ہے، اس نے جتنی آسمان کی بلندیوں کو دیکھا اتنا ہی وہ سمندر کی گہرائیوں تک گیا۔ یعنی آپ اس کی پہنچ سے متاثر ہیں؟ کسی حد تک، اس نے کندھا اچکاتے کہا، لیکن وہ اتنی جلدی مرنا ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ خیر، کیا لیں گی آپ، چائے یا کافی؟ وہ اب پوری طرح اپنے کام سے مطمئن ہو چکا تھا۔ بلیک ٹی، وہ ہالے سے مسکرائی۔ چلیں آ جائیں، پھر میں ذرا فریش ہو جاؤں، پھر چائے پیتے ہیں، آپ تب تک ویٹ کریں، اس نے نرم لہجے میں کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا، جبکہ شنایا گہرا سانس لیتی اس کے پیچھے لپکی۔ ایکاروس، وہ جب سے ٹیرو کے گھر سے آئی تھی اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، دل کی ایک بے چینی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ سیاہ کارڈ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مستقبل کا علم 100% صرف خدا کے پاس تھا، لیکن پھر بھی کچھ تھا جو اسے چبھ رہا تھا۔ اور پھر اس ٹیرو کا وہ آخری جملہ، ایکاروس سے بچ کر رہنا اور خود ایکاروس نہ بن جانا، اسے بے چین کیے جا رہے تھے۔ فلیٹ تک پہنچتے پہنچتے وہ اور روز دونوں بھیگ چکی تھیں۔ آتے ہی اس نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر کھانے کے بعد چائے لے کر وہ اپنے بستر میں بیٹھ گئی۔ اب اسے ایکاروس کے متعلق جاننا تھا۔ اس نے یہ لفظ پہلی بار سنا تھا۔ برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا، بارش وقفے وقفے سے تیزی سے جاری تھی، اور پھر اس نے روز سے لیپ ٹاپ لیا اور سرچ کرنے بیٹھ گئی۔ ایکاروس کا نام گوگل پر ڈالتے ہی اس کے سامنے اسکرین پر بہت کچھ ابھرا تھا۔ اس نے 20 منٹ تک ریسرچ کی، جس کا خلاصہ کچھ یوں نکلا تھا کہ ایکاروس یونانی اساطیر میں ایک کاریگر کا بیٹا تھا جس کا نام ڈیڈلس تھا، اور اس کاریگر نے بھول بھلیا کو تخلیق کیا تھا۔ کہا جاتا ہے وہ دونوں باپ بیٹا ایک جزیرے پر قید تھے، بادشاہ انہیں جزیرے سے باہر جانے نہیں دیتا تھا۔ ڈیڈلس نے اپنی کاریگری اور مہارت کو استعمال کرتے ہوئے پروں اور موم کو استعمال کرتے ہوئے پنکھوں کے 2 سیٹ بنائے۔ وہ انہوں نے اس جزیرے سے بھاگنے کے لیے بنائے تھے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ پنکھ لگانے کے بعد وہ زیادہ اونچا نہ اڑے اور نہ سمندر کی سطح تک نیچے جائے، لیکن ایکاروس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی۔ وہ اڑا، اتنا اونچا اڑا کہ سورج کے قریب پہنچ گیا۔ سورج کی تپش سے موم پگھل گئی اور وہ گرتا چلا گیا، سمندر میں گرا اور پھر ڈوب گیا۔ سورج کی تپش نے ایکاروس کے پنکھوں میں موجود موم کو پگھلا دیا اور وہ گرتا چلا گیا۔ وہ سمندر میں گرا اور ڈوب گیا، وہ کبھی نہ ابھر پایا۔ کتنا دردناک تھا یہ! اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جانے کیوں اسے دلی افسوس ہوا تھا۔ پر اس ٹیرو نے اسے یہ کیوں کہا کہ ایکاروس نہ بن جانا؟ بھلا اس کا ایکاروس سے کیا تعلق؟ اس نے بے دلی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا، دل پر ڈھیروں بوجھ آ گرا تھا۔ ایکاروس کو مرنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ ہلے سے بڑبڑائی تھی اور پھر جہاں بیٹھی تھی وہیں لیٹ گئی۔ وہ اس وقت کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ آج کی شام اس کے لیے بہت ہی خوفناک ثابت ہوئی تھی۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ ٹیرو نے اس کے مستقبل کے متعلق جو بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا، لیکن دل اسے کسی خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے وہ ٹیرو، وہ سیاہ کارڈ اور وہ ایکاروس بھی، اس نے غصے سے کہا اور موبائل بند کرتے ہوئے کروٹ بدل دی۔ بھیگی رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی تھی۔ کہا جاتا ہے اس دنیا میں انسان کا گھر اس کی جائے پناہ ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو محفوظ ہوتا ہے، خاص طور پر عورت۔ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے، لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں عورت بچی کے روپ میں اپنے ہی گھر کے مردوں کے ہاتھوں جنسی ہراسانی کا شکار ہوتی ہے۔ کیا ایسی بچیاں اپنی آنے والی زندگی میں نارمل رہ پاتی ہیں؟ کیا وہ کسی مرد پر بھروسہ کر پاتی ہیں؟ کیا ان کی شخصیت مکمل ہوتی ہے؟ سالوں گزر جانے کے بعد بھی وہ ان سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ کبھی کبھی وقت گزر جاتا ہے، انسان بچے سے جوان اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن وہ ماضی کے کسی ایسے لمحے میں قید ہو کر رہ جاتا ہے جس سے وہ چاہ کر بھی نکل نہیں پاتا۔ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ماضی کے کچھ ایسے ناخوشگوار لمحوں میں قید تھی جو آج بھی اسے اتنی ہی تکلیف دیتے تھے جتنی اسے اس شام محسوس ہوئی تھی جب وہ غلطی سے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ 8-10 سال کی بچی تھی جو پہلے ہی اپنے گھر میں چلنے والے حالات و واقعات کی وجہ سے
ڈری سہمی رہتی تھی۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس چھوٹی سی بچی کو بری طرح سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اماں، اماں، وہ اپنی دادی ماں کی تلاش میں سارے کمروں کی تلاش ہی لے رہی تھی۔ سرخ ٹائلوں والے صحن کے چاروں جانب کمرے ہی کمرے بنے تھے۔ میر شہاب دین کے تینوں بیٹے ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور میر شہاب دین کا اصل نام شہاب دین تھا، لیکن تبلیغی جماعتوں میں حصہ لینے اور نماز روزہ کی پابندی نے انہیں پورے قصبے میں میر صاحب کے نام سے مشہور کر دیا تھا۔ آس پاس کے علاقوں میں جتنی بھی تبلیغی جماعتیں آتیں ان کا کھانا میر صاحب کے گھر سے بن کر جاتا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے لگا تھا اور اس وقت بھی گھر کی ساری خواتین 3 دن کے لیے آنے والی تبلیغی جماعت کا کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ اسے دادی ماں کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈال سکیں۔ اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہاں اسے دادی ماں نظر نہیں آئیں، البتہ سرمئی رنگ کی لمبی داڑھی والا شخص میز سے ٹوپی اٹھا کر سر پر اوڑھ رہا تھا۔ بابا، آپ نے اماں کو دیکھا؟ بچی نے انہیں دیکھتے پوچھا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ پلٹے اور سر سے پاؤں تک بچی کو دیکھا جس کا آدھا وجود دروازے سے باہر تھا اور وہ گردن اندر کیے معصوم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، تمہاری اماں کو تو نہیں دیکھا، لیکن تمہارے لیے میرے پاس کچھ ہے۔ وہ شخص اپنی سرمئی داڑھی کی نسبت کافی چست اور توانا تھا۔ کیا؟ بچی کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ بچی کشمکش کی کیفیت میں وہیں کھڑی رہی۔ پھر اس شخص نے اپنے کرتے کی جیب سے کچھ نکالا جس میں کچھ پیسے تھے اور کچھ رنگ برنگی ٹافیاں۔ بچی کی آنکھوں کی چمک ان پیسوں کو دیکھ کر بڑھ گئی۔ وہ بے ساختہ ان کی طرف بڑھی۔ انہوں نے بچی کو پکڑ کر اس کے گال پر پیار کیا اور خود لکڑی کی پرانی سی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یہ سارے پیسے میرے ہیں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، یہ تمہارے ہیں۔ وہ بار بار اس کی دونوں گالوں پر بوسہ دے رہے تھے۔ بچی کو ان کی داڑھی کے بال چبھ سے رہے تھے۔ اسے اب الجھن ہونے لگی تھی۔ میری بیٹی اب بڑی ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ اب بچی کے جسم پر رینگنے لگے تھے۔ بچی کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے اب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، وہ اب مچلنے لگی تھی۔ پیسے چاہیے نا تو چپ کر کے بیٹھی رہو۔ انہوں نے اپنی گرفت سخت کی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں۔ انہوں نے بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ڈر کے باعث بچی کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ انہوں نے اسے غلط جگہ چھوا تھا۔ بچی تڑپ اٹھی تھی۔ تبھی باہر قدموں کی آواز ابھری اور اس شخص نے بچی کو گود سے اتارا اور فٹافٹ کھڑے ہو گئے۔ اس نے بچی کے ہاتھ میں وہ پیسے تھمائے اور اسے جانے کا اشارہ کیا، اور بچی کو سمجھ نہیں آیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا ہونے والا تھا۔ وہ بچ گئی تھی، پر وہ خوف سے زرد پڑ چکی تھی، اور پھر وہ بنا کچھ سوچے وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ سب کی نظروں سے چھپتی اپنے کمرے تک پہنچی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ان پیسوں کو دیکھا اور پھر انہیں نفرت سے نیچے پھینک دیا۔ باہر قدموں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ وہ ڈر کر کمرے میں رکھے مسیری نما بیڈ کے نیچے چھپ گئی اور بنا آواز رونے لگی۔ وہ نہ جانے وہاں کتنی دیر چھپی روتی رہی تھی۔ اس کی دبی دبی سی معصوم سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جنہیں بابا کہتی تھی انہوں نے اسے برے طریقے سے چھوا تھا۔ اسے کبھی کسی نے اچھے اور برے ٹچ کے بارے میں نہیں بتایا تھا، پر ان کے چھونے کے انداز نے اسے برا محسوس کروایا تھا۔ اور پھر انہوں نے اس کے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں اور وہ شخص اب ٹوپی اوڑھے مسجد کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایمان، ایمان، اس کے نام کی پکار سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، تائیں امی کہہ رہی ہیں عصر کا وقت ہو گیا ہے، تمہیں اٹھا دوں۔ اب مہربانو اسے کندھے سے پکڑ کر ہلا رہی تھی۔ جیسے ہی مہربانو نے اسے چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، چہرے پر خوف تھا جبکہ جسم پسینے سے شرابور تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ مہربانو نے اس کی حالت دیکھتے پوچھا۔ وہ کچھ پھٹی پھٹی نظروں سے ارد گرد دیکھتی رہی اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ خواب تھا تو اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا جس کے پر ہولے ہولے گھوم رہے تھے۔ یہ پنکھے کو کیا ہوا؟ اتنا آہستہ کیوں چل رہا ہے؟ دماغ میں کچھ چبھا تھا۔ اسے بلا وجہ ہی غصہ آ گیا تھا۔ چہرے کے تاثرات تن سے گئے تھے۔
پتہ نہیں بجلی کا کوئی ایشو ہوا ہے، وقار چیک کر رہا ہے۔ وہ اب اپنا فون چارجر پر لگا رہی تھی۔ ایمان نے گہرا سانس لیا اور بستر سے اتر آئی۔ وہ اب جوتے پہن رہی تھی۔ مہربانو نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا جو پسینے سے تر تھی۔ ویسے اتنی گرمی تو نہیں ہے جتنا تم پسینے میں بھیگی ہوئی ہو، وہ بھویں سکیڑے پوچھ رہی تھی، جبکہ ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جانتی تھی مہربانوں کے سوالات ختم ہونے والے نہیں تھے۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ ظہر کے بعد ہی سوئی تھی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ پنکھا نہیں چل رہا؟ اسی وجہ سے مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ وہ اسے بنا دیکھے جواب دیتی واش روم میں گھس گئی۔ مہربانوں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ بیچاری پڑھ پڑھ کر چڑچڑی ہو گئی ہے۔ وہ ہالے سے بڑبڑائی اور پھر بستر کی چادر درست کرنے لگی۔ اسے صفائی کا کیڑا تھا۔ اسے یاد آیا، نماز پڑھ کر اوپر آ جانا، آج موسم بہت اچھا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بادل بھی ہیں، شاید بارش ہو جائے۔ وہ اسے اطلاع دیتی جا چکی تھی، جبکہ ایمان نے واش روم میں واش بیسن کے پاس آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پانی بھر بھر کر منہ پر گرا رہی تھی۔ پھر وہ رکی اور آئینے میں خود کو مزید دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ دیکھتی رہی اور پھر ایک آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑتا گال پر پھسلتا چلا گیا۔ آنسوؤں کا نمکین پانی سادہ پانی میں گھل مل گیا تھا جس سے وہ اپنا چہرہ دھو رہی تھی، لیکن آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ اس کی روتی آنکھوں کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ بنا آواز روتی رہی اور پھر شاور لینے کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھ کر اوپر چلی آئی۔ موسم واقعی اچھا تھا۔ تازہ ہوا جب اس کے وجود سے ٹکرائی تو اسے سکون محسوس ہوا تھا۔ ان کے گھر کی چھت کافی بڑی تھی۔ چاروں جانب چار دیواری تھی۔ چھت پر ایک جانب وقار کا پورشن تھا جہاں وہ اور اس کی بیوی رہتے تھے، جبکہ باقی حصہ فری تھا جہاں گھر کے بچے سارا دن ادھم مچاتے تھے۔ سمیہ بھابی نے اپنے پورشن میں پودے اگائے ہوئے تھے۔ ان کا گھر مین روڈ پر تھا جہاں سے آتی جاتی گاڑیاں نظر آتی تھیں۔ وقار مہربانوں کا بڑا بھائی تھا جو شادی شدہ تھا، اور مہربانو ایمان کے چچا کی بیٹی تھی۔ آپ ہی پیپر کیسا ہوا؟ یہ حمیزہ تھی جو ایمان سے 5 سال چھوٹی تھی۔ اچھا ہو گیا، اس نے بس 2 لفظی جواب دیا۔ وہ موسم کی ٹھنڈک کو اپنے اندر اتار لینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک اس کا وجود جل رہا تھا، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اور اب ٹھنڈی ہواؤں نے جیسے مرہم رکھ دیا تھا۔ آپ ہی، آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی سوجی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ زیادہ سوئی ہوں شاید، وہ نظریں چراتے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ حمیزہ ایمان سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، تبھی بار بار فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں لے آؤ، کوئی سر درد کی دوا ہو تو وہ بھی لے آنا، ایمان نے کہا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی، جبکہ ایمان اب سمیہ بھابی کے لگائے گئے پودوں کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سمیہ بھابی آج کل اپنے میکے گئی ہوئی تھیں، اسی لیے وہ بے فکری سے وہاں گھوم رہے تھے۔ تمہارے پریکٹیکل کب ختم ہوں گے؟ مہربانوں نے ایمان سے پوچھا جو موتیے کے پودے پر جھکی اس پر لگے ایک چھوٹے سے سفید پھول کو سونگھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گرمی کے باعث وہ پھول مرجھا گیا تھا۔ اسے یاد تھا یہ پودا اس نے سمیہ بھابی سے کہہ کر رکھوایا تھا۔ اسے پھولوں میں سفید پھول پسند تھے اور خوشبوؤں میں چمیلی کی خوشبو۔ ابھی آج تو پیپر اینڈ ہوئے ہیں، اگلے مہینے پریکٹیکل ہو جائیں گے، اس کے بعد رزلٹ تک فری، ایمان نے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے کہا جو ہوا چلنے کے باعث اڑ رہے تھے۔ اور اس کے بعد؟ اگلا سوال ابھرا۔ ابھی سوچا نہیں، پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے ہولے سے جواب دیا، اور تبھی سیڑھیاں پھلانگتی حمیزہ وہاں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایمان کا موبائل تھا۔ یہ آپ کا فون بج رہا تھا، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اسے فون تھماتے بولی۔ ایمان نے فون پکڑا تو اس کی دوست بینش کی کال تھی۔ السلام علیکم، اس نے فون اٹھایا۔ وعلیکم السلام ایمان، تمہارا پارسل آ گیا ہے جس کا تمہیں بے صبری سے انتظار تھا۔ میں نے ڈرائیور کے ہاتھ بھیجا ہے، تم دیکھ لینا۔ ابھی مجھے ماما کے ساتھ جانا ہے، میں شام میں بات کروں گی۔ اور دوسری بات، یہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہے، اس کی پیمنٹ تم نہیں بھیجو گی مجھے۔ اوکے بائے، رات میں کرتے ہیں بات۔ وہ تیز تیز بولتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ پارسل کا سن کر ایمان کا رواں رواں کھڑا ہو چکا تھا۔ ہاتھ بلا وجہ ہی کانپنے لگے تھے، چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ مہربانوں نے اس کی حالت دیکھتے پوچھا۔ تبھی نیچے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ ایمان نے بھاگ کر نیچے دیکھا تو بینش کا ڈرائیور گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔
سارم جاؤ، نیچے انکل ایک پارسل لائے ہیں، ان سے لے کر آؤ۔ اس نے 10 سالہ سارم کو بھیجا اور خود دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگی۔ سارم مہر بانو کا چھوٹا بھائی تھا۔ ہوا کیا ہے، کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ مہر بانو سے صبر نہیں ہوا تھا، اس لیے پوچھ لیا۔ صبر کرو، خود ہی دیکھ لینا۔ اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سارم پارسل اٹھائے اوپر آیا تھا۔ ایمان نے کانپتے ہاتھوں سے پارسل تھاما تھا اور پھر وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ مہر بانو، حمیزہ اور باقی سارے بچے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ سب دیکھنا چاہتے تھے اس میں ایسا کیا تھا۔ ایمان نے پارسل کو کھولا اور اندر سے جو نکلا تھا اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ یہ ایک بیگ تھا جس پر اسٹائلش سا RJ لکھا تھا اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ٹیڈی بیئر بھی لٹکا تھا، اس پر بھی RJ مینشن تھا۔ بیگ کے نچلے کونے پر کچھ لکھا تھا، میڈ بائی ایلف۔ ایمان نے کانپتے ہاتھوں سے RJ نام کو چھوا تھا۔ دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ایمان نے اس بیگ کو سینے سے لگا لیا۔ بچوں کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں نکلی تھی، وہ سب واپس پلٹ گئے۔ بادل جو آسمان کو گھیر چکے تھے وہ اب برسنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ لڑکی پاگل ہے، مہر بانو اس کی حالت پر مسکرائی تھی اور پھر نیچے چلی گئی، جبکہ حمیزہ خوشی کے اس موقع پر پہلے ہی چائے رکھ آئی تھی اور اب لینے گئی تھی۔ بارشوں کا RJ سے گہرا تعلق تھا اور ابھی بھی جیسے ہی RJ کا نام آیا تھا بارش نے ہولے ہولے برسنا شروع کیا۔ پہلی بوند جب ایمان کے ہاتھ پر گری تو اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ بارشیں یوں اچانک ہوئیں۔ RJ کا جملہ جو اکثر وہ بارشوں میں گنگناتا تھا اسے سنائی دیا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والی چبھن، تکلیف اور درد وہ سب بھول چکی تھی۔ ہاں، وہ ایمان بنت عبداللہ تھی جو RJ کی بہت بڑی فین تھی اور روحان جبیل سے عقیدت رکھتی تھی۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔